نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل، جس کا نام آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر کلک کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہو سکیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے، اور ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جمائی کے آداب کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ جمائی آئے تو کیا 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 جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو ناپسند کرتے ہیں، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کی چھینک اور حمد سننے والے پر جواب میں یرحمک اللہ کہنا لازم ہے۔ رہی جمائی کی بات، تو جمائی شیطانی اثر سے آتی ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص جمائی لیتا ہے اور منہ پھاڑ کر ہاں کہتا ہے تو اس پر شیطان ہنستا ہے۔ جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لے، کیونکہ شیطان اگر منہ کھلا ہوا پاتا ہے تو اس میں گھس جاتا ہے۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، اور ترمذی کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ شیطان اگر منہ کھلا ہوا ہو اور اس پر ہاتھ نہ رکھا گیا ہو تو اس کے پیٹ میں گھس کر ہنستا ہے۔ فائدہ: جمائی سے متعلق تمام روایات کا یہ خلاصہ ہے کہ اپنے طور پر جمائی کو روکنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری کوشش ہو کہ جہاں تک ہو سکے جمائی میں منہ کھلنے ہی نہ پائے، پھر بھی جمائی نہ رکے تو منہ کھلتے ہی فوراً منہ پر ہاتھ رکھ لیں، اس میں ذرہ برابر دیر نہ کریں۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جمائی آتے ہی منہ پر ہاتھ نہیں رکھتے، جب جمائی کا زور ٹوٹنے لگتا ہے اور منہ بند ہونے کے قریب ہوتا ہے تب آخر میں منہ پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ گویا وہ حضرات زبان حال سے شیطان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب آپ اندر ہی رہیں، باہر نکلنے کی زحمت گوارا نہ فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے اور منہ کھلتے ہی فوراً منہ پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ شیطان منہ یا پیٹ میں کیوں گھستا ہے؟ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو اللہ نے ایسی قوت دی ہے کہ وہ انسان کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے۔
مگر جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے شیطان کو یہ مجال نہیں ہوتی کہ وہ کسی انسان کے منہ یا پیٹ میں گھس سکے، اور جماعی کے وقت آدمی عام طور پر ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے، اس لیے شیطان کو اندر گھسنے کی قدرت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اندر جا کر اپنی اس کامیابی پر ہنستا اور جشن مناتا ہے۔ جماعی کے آداب کی پہلی ایڈیو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ایڈیوز کو لائک بھی کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے، جس سے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ دیجیے اجازت شفیق الاسلام کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔